खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक। ए खुदावन तेरी तमजीद हो। मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील उसका 24वां बाब 37 से 44 आयात मुकद्दसा। एक वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, जिस तरह नूह के अय्याम में हुआ उसी तरह इब्ने इंसान की आमद होगी। क्योंकि जिस तरह तूफ़ान से पहले के अय्याम में लोग खाते पीते और ब्याह करते और ब्याहे जाते थे, उस दिन तक कि नूह कश्ती में दाखिल हुआ और बेफिक्र रहते ता वक्ते के तूफ़ान आकर सबको बहा ले गया, उसी तरह इब्ने इंसान की आमद होगी। उस वक्त खेत में दो होंगे, एक ले लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा। दो चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और एक छोड़ दी जाएगी। बस जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा खुदावन किस दिन आएगा। लेकिन ये तुम जानते हो कि अगर मालिक मकान को मालूम होता कि किस घड़ी चोर आएगा, तो अलबत्ता जागता रहता और अपने घर में नकब ना लगाने देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम्हें गुमान भी ना होगा, इब्ने इंसान आ जाएगा। पाक अंजील के वसीले से हम सब की खताएं मुआफ़ की जाएं। आमद के इस खूबसूरत बाबरकत और पुरफज़ल अयाम का आगाज़ करते हुए आज की पहली मोमबत्ती, आज की पहली शम्मा को रोशन किया है। इसी तरह ये रोशनी का सफ़र जो है वो जारी और सारी रहेगा। ये आज की पहली मोमबत्ती चाँद की पहली रात की किरण की तरह है, और जैसे जैसे चाँद फुल मून की तरफ बढ़ता है, इसी तरह हमारा रोशनी का ये सफ़र बढ़ता जाएगा और हम उस मंबाए नूर को देख सकेंगे, उसका इस्तकबाल कर सकेंगे, उसका स्वागत कर सकेंगे, जो इस दुनिया में आने वाला है, जो इस दुनिया की तारीकी को दूर करने वाला है, जो इस दुनिया को हर तरह की परेशानियों से रहाई देने वाला है। आमद के अयाम बहुत ही खूबसूरत हैं। आज से हम एक नए लतूरियाई साल का आगाज़ करते हैं, और ये आगाज़ एक इंतहाई बाबरकत अयाम के साथ होता है। हम खुदावंद यीशु मसीह का इंतज़ार करते हैं, और ये 4 हफ्ते हमें दिए जाते हैं ताकि हम तैयारी करें।
یہ ایام جو ہیں وہ توبہ کے ہیں، تبدیلی کے ہیں، پشیمانی کے ہیں، تیاری کے ہیں، انتظاری کے ہیں۔ اڈیک جو ہوتی ہے، کسی کی اڈیک کرنا، انتظار کرنا، یہ ایک بہت ہی خوبصورت عمل ہے، لیکن اس عمل میں صبر کا ہونا بہت ضروری ہے، اور خاص طور پر جب کسی بڑی شخصیت کا آنا ہو، جب کسی بڑے انسان کی آمد ہو، تو امید بھی اتنی بڑی ہوتی ہے، اڈیک بھی اتنی بڑی ہوتی ہے، اور اس میں ہم نے صبر کے ساتھ خداوند یسوع المسیح کا انتظار کرنا ہے۔ صبر کے ساتھ یہ آمد کے ایام جو ہیں ہم نے بسر کرنے ہیں، اور ان آمد کے ایام کی عظمت اور روحانیت اور افادیت، اس پر غور کرنا ہے کہ یہ آمد کے ایام جو ہیں ہم سے کیا تقاضا رکھتے ہیں، ہم نے ان ایام کے اندر کرنا کیا ہے، یہ ہمیں کیا سکھانے کے لیے آئے ہیں۔ یہ سیزن ہم ہر سال بڑی خوبصورتی کے ساتھ کیوں مناتے ہیں، یہ ایام ہیں کیا؟ تو یہ سارے سوالات ہیں جو ان ایام میں ڈسکس ہوتے ہیں، ان ایام میں دہرائے جاتے ہیں، ان ایام کے اندر ان پر سیر حاصل بحث ہوتی ہے، اور ہم ان سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھتے ہیں۔ آج کی تینوں تلاوتوں کا جو موضوع ہے وہ ہے جاگتے رہو اور دعا کرو، اور آپ اس موضوع سے یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایام کس بات کا تقاضا کرتے ہیں، کہ ہم نے جاگنا ہے اور دعا میں ٹھہرنا ہے۔ یہ اس سیزن کا، ان ایام کا بہترین کلیہ ہے، بہترین تیاری ہے، اور بہترین خدا کے ساتھ میلاپ ہے۔ جب آپ ان 4 ہفتوں میں مستقل مزاجی کے ساتھ دعا میں ٹھہریں گے، جاگتے رہیں گے، اور خداوند کی اڈیک لگی رہے گی، خداوند کی انتظاری کرتے رہیں گے، اور صبر کے ساتھ اس کا انتظار کریں گے، تو یقیناً آپ کو مسیحا ملے گا، آپ کی خاندانی زندگی میں بحالی آئے گی، آپ کے خاندان میں ترقی ہوگی، آپ کی اولادیں سعادت مند ہوں گی۔ پہلے 2 ہفتے جو ہیں یہ دوسری آمد کی تیاری ہے۔ ان پہلے 2 ہفتوں کے اندر آپ خداوند یسوع المسیح کی دوسری آمد پر غور و خوض کریں گے، اور دراصل اب ہم اسی آمد کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں۔ پہلی آمد ہو چکی ہے 2021 سال پہلے، وہ انسانی طور پر انسانی لبادہ اوڑھ کر، انسانیت کو اپنا کر، انسان بن کر اس دنیا میں آیا۔ اس کو ہم اس کی یاد کو مناتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، لیکن پہلے 2 ہفتے جو ہیں وہ پشیمانی کے ہیں، اپنے گناہوں کو ریکال کرنے کے ہیں، اپنے گناہوں پر سوچنے کے ہیں، اور توبہ کی طرف بڑھنے کے ہیں، تاکہ جب وہ جلال کے ساتھ آئے تو ہم سب کو تیار پائے۔ آج کی پہلی تلاوت میں جو اشعیاء نبی کے صحیفے میں سے آپ نے سنی ہے، اور ان ایام کے اندر بار بار ہر روز آپ اشعیاء نبی کے صحیفے میں سے سنیں گے، کیونکہ یہ اس سیزن کا
ایک بہت بڑا شخص، بہت بڑی شخصیت، اور اس کی نبوت، اس کا الہام، اس کی باتیں، اس کی پیشن گوئیاں بہت ہی معتبر حیثیت رکھتی ہیں۔ تو وہ ہمیں خداوند یسوع المسیح کے بارے میں بتائے گا۔ ان ایام کے اندر پرانے عہد نامے کے انبیاء اکرام اور نئے عہد نامے کے لوگ بھی ہمیں خوشی کی خبر دیں گے، ہمیں خداوند یسوع المسیح کے نجات دہندہ ہونے کی بات کریں گے۔ تو دونوں عہد نامے ہمیں ایک خاص نقطے پر لے کر جانا چاہتے ہیں، ایک خاص شخصیت سے متعارف کرانا چاہتے ہیں، ایک خاص ہستی کو ہماری زندگیوں میں لانا چاہتے ہیں، ہماری معاشرت میں لانا چاہتے ہیں، ہمارے کلچر میں لانا چاہتے ہیں، ہمارے خاندانوں میں لانا چاہتے ہیں، اور خصوصی طور پر انڈیویجولی اپنی اپنی زندگی میں یسوع المسیح کی محبت کا تجربہ کرنا۔ یہ ایام اس بات کا تقاضا کرتے ہیں۔ تو ان ایام کے اندر ہم نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اور چرچ میں جب آنا ہے تو بڑے غور سے خدا کا کلام سننا ہے، تلاوتیں بڑی غور سے سننی ہے، اپنی موجودگی چرچ کے اندر فلی طور پر 50-50 نہیں ہے، ذہن کہیں اور ہے اور جسم چرچ کے اندر ہے۔ تو یہ ایام ہم سے تقاضا کرتے ہیں کہ فلی طور پر ہم ان ایام کے اندر خدا کا کلام سنیں اور خدا کی باتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ آج کی پہلی تلاوت میں عیسیٰ نبی خداوند یسوع المسیح کی بادشاہت کی بات کرتا ہے کہ وہ کیسی بادشاہت ہوگی، اس بادشاہت میں کیا علیحدہ سے بات ہوگی، وہ بادشاہی کس طرح سے آئے گی اور کیسی ہوگی۔ تو عیسیٰ نبی ہم سب کو یاد کرواتے ہیں کہ اے خداوند تو ہی ہمارا باپ ہے، تو ہی قدیم سے ہمارا فدیہ دینے والا کہلاتا ہے۔ اے خداوند کیوں تو نے اپنی راہوں سے ہمیں بھٹکنے دیا، ہمارے دلوں کو سخت کیا تاکہ تجھ سے نہ ڈریں۔ آج کی دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو خدا سے ڈرتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے، اور اس کو آپ نے کہ کیا میں خدا کی پاک ذات سے ڈرتا یا ڈرتی ہوں؟ کیا خدا کا خوف میرے دل کے اندر ہے یا میں سخت دل ہو چکا یا ہو چکی ہوں؟ تو یہ وہ ایام ہے جب پتھر دل جو ہیں وہ موم ہونے ہیں، جب ہم نے اپنی اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا ہے اور اپنے دلوں کو ٹٹولنا ہے تاکہ ہمارے دل جو ہیں وہ خدا کی آمد کے لیے، اپنے یسوع کی آمد کے لیے نرم ہو جائیں۔ یعنی اپنی میراث کے قبائل کی خاطر ہماری طرف آ، نہ کان نے سنا نہ آنکھ نے دیکھا کہ تیرے سوا کوئی اور خدا اپنے منتظرین کے لیے کچھ کرتا ہے۔ کہ آج تک کسی کان نے نہیں یہ بات سنی اور نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے کہ تو واحد خدا ہے جو اپنے انتظار کرنے والوں کو بہتر جانتا ہے، ان کی انتظاری کو فوقیت دیتا ہے، ان کے انتظار کو برکت دیتا ہے، ان کے انتظار کو اپنی برکات سے مالا مال کرتا ہے۔ کوئی اور ہے ہی نہیں سوائے تیری ذات کے، تیری ذات اقدس کے علاوہ اس دنیا میں کوئی شخص نہیں ہے جو ہماری فریاد سن سکے، جو ہمارے ساتھ ہمدردی کر سکے، جو ہمارے دکھوں کو، غموں کو بانٹ سکے، جو ہمارے ساتھ کھڑا ہو سکے۔ صرف اور صرف تیری پاک ذات ہے جو ہمیں یہ سب کچھ دیتی ہے
اور خوش ہونے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ تو اسے ملتا ہے جو خوشی سے صداقت کا کام کرتا اور تیری راہوں میں تجھے یاد رکھتا ہے۔ تو اسے خوشی سے ملتا ہے جو صداقت کے کام کرتا ہے۔ تو آمن کے ایام جو ہے وہ ہمیں کچھ نہ کچھ کرنے پر مجبور کرتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ ہم نے بھلائی کے کام کرنے ہیں، اچھائی کے کام کرنے ہیں، صداقت کے کام کرنے ہیں، تاکہ ہم اپنے مسیحی ہونے کا حق ادا کریں۔ ان خوبصورت ایام کے اندر، اس مختصر عرصے کے اندر، ان 4 ہفتوں کے اندر ہماری زندگی، ہمارا کردار، ہماری فکر، ہماری سوچ، ہمارے اعمال ایک دم چینج ہونے چاہیے۔ کم از کم ان 4 ہفتوں کے لیے ہم کچھ نہ کچھ بہتر کریں، اور یہی آمد کے یہ ایام ہم سب سے تقاضا کرتے ہیں۔ دیکھ تو غصہ ہوا پر ہم گناہ کرتے گئے، تو ہماری شرارت کو دیکھ کر بڑبڑایا پر ہم بدی کرتے رہے، اور ہم سب کے سب ناپاکوں کی طرح ہو گئے، اور ہماری تمام صداقت پارچہ حیض کی مانند ہوئی۔ ہم سب پتوں کی طرح گرتے ہیں، اور ہماری بدیاں ہم کو ہوا کی مانند لے جاتی ہیں، اور کوئی باقی نہیں جو تیرے نام کو پکارے، اور کوئی آمادہ نہیں جو تجھ سے لپٹا رہے، کیونکہ تو نے اپنا چہرہ ہم سے چھپایا، اور ہماری بدی کے ہاتھ سے تو نے ہم کو پگھلا دیا۔ تو یہ ہماری اصل صورتحال ہے انسانی زندگی کی، جتنی بھی ہماری انسانی کمزوریاں ہیں۔ آج کی اس پہلی تلاوت میں ہم نے سنا ہے کہ اشعیاء نبی کس طرح ہماری ان ساری حقیقتوں کو بیان کر رہا ہے۔ آج کی دوسری تلاوت مقدس پالوس رسول اس بات پر ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ اب بھائیو، تم جانتے ہو کہ اب وہ گھڑی آ پہنچی ہے کہ تم نیند سے جاگو، کیونکہ جب ہم ایمان لائے اس وقت سے ہماری نجات اب زیادہ نزدیک ہے۔ رات گزر گئی ہے اور دن نکلنے کے قریب ہے، پس ہم اندھیرے کے کاموں کو ترک کر دیں اور روشنی کے ہتھیار باندھ لیں، اور جیسا دن کو دستور ہے کہ درست چلن سے چلیں، نہ کہ اوباشی اور نشہ بازی سے، نہ کہ حرام کاری اور پرہیزگاری سے، نہ کہ جھگڑے اور حسد سے، بلکہ خداوند یسوع مسیح کو پہن لو، اور جسم کی خواہشوں کے لیے تدبیر نہ کرو، جاگتے رہنا اور دعا کرنا۔ آج کی دنیا رات کو جاگ رہی ہے اور دن کو سو رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا چینج ہماری زندگیوں میں ہے، اور یہ ہم نیچر کے خلاف ہے۔ رات آرام کے لیے بنائی گئی ہے، اور آج یہی پالوس رسول ہم سب کو بتاتا ہے کہ رات جاگنے والے جو ہیں وہ بدی کے فرزند ہیں۔ ہم نے جاگنا ہے اور دعا کرنی ہے۔ رات اور دن کا ایک خوبصورت امتزاج جو بنایا گیا ہے کہ رات کو بدی سے تشبیہ دی گئی ہے اور دن کو نیکی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تو ہم جو ہیں وہ ہم نے اس بات کو چینج کر دیا ہے۔ اب ہمارے لیے رات نہیں رہی، بلکہ ہم تو 2 بجے تک 3 بجے تک جاگتے ہیں، اور پھر سارا دن 1 بجے تک سوتے ہیں، اور زندگی ایک ٹرن لے چکی ہے۔ زندگی میں ایک نمایاں تبدیلی آ چکی ہے، اور وہ تبدیلی مثبت ہے یا منفی ہے، اس کا اندازہ آپ نے لگانا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہم وہ کون سے کام کر رہے ہیں جن سے آج پالوس رسول ہم سب کو دعوت دیتا ہے
کہ ہم جاگتے رہیں اور دعا کرتے رہیں۔ اندھیرا ختم ہو گیا ہے، صبح ہونے والی ہے، روشنی آنے والی ہے۔ اپنے ہتھیار باندھ لو اور جیسا دن کو دستور ہے کہ درست چلن سے چلیں، درست چلن سے چلیں۔ آج کی پاک انجیل میں بھی ایک ہی ٹاپک ہے اور یہ ٹاپک چلتا رہے گا یہ 2 ہفتے کہ جاگنا کتنا ضروری ہے زندگی کے اندر۔ اور وہ نوح کی تشبیہ دیتے ہیں کہ خداوند جب نوح اپنے آپ کو تیار کر رہا تھا تو لوگ ہنستے تھے، لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے، لوگ کھاتے پیتے اور بیاہ کرتے اور بیائے جاتے، اس دن تک کہ نوح کشتی میں داخل ہوا، بے فکر رہے تا وقتے کہ آ کر طوفان سب کو بہا لے گیا۔ آج کی دنیا بھی بے فکری میں ہے، خدا کے کلام کی باتیں پوری ہو رہی ہیں اور ہم بالکل بے فکر ہیں۔ ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہے کہ سائنس آف دا ٹائم کیا ہیں۔ یہ جو کچھ بھی ہم دنیا کے اندر، اپنے ملک کے اندر، اپنے خاندانوں کے اندر دیکھ رہے ہیں وہ بہت ہی نازک ہے۔ کل رات میں ایک فیملی میں تھا تو انہوں نے بتایا کہ فادر جی، بابو جی، زندگی بڑی خوبصورت ہے اور خدا کی بہت ساری برکتیں ہمیں ملی ہوئی ہیں اور ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن ایک بات جو ہے وہ انتہائی ہمیں اندر سے کھاتی جا رہی ہے اور اس کا ہمیں کوئی حل نظر نہیں آ رہا۔ اور وہ بات کیا ہے کہ خاندانی رشتوں کے اندر کمزوری آ گئی ہے، انسانی رشتوں میں محبت ٹھنڈی پڑ رہی ہے اور ہم اس بات کے لیے بڑے فکر مند ہیں کہ اس کا کیا حل ہوگا، کیونکہ جب محبت تھی خاندان مضبوط تھے اور اب وہ محبت نہیں رہی تو خاندان دن بدن کمزور ہوتے جا رہے ہیں اور ہر محاذ پر ہم اکیلے لڑتے ہیں اور اس لیے ہم آگے نہیں بڑھ رہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ خاندان کے کسی بھی فرد پر کوئی مشکل آتی تھی تو سارا خاندان جمع ہو جاتا تھا، سارا خاندان ان کے ساتھ کھڑا ہو جاتا تھا، سارا خاندان ان کی مدد کرتا تھا، سارا خاندان ان کو حوصلہ دیتا تھا، سارا خاندان ان کی مدد اور رہنمائی کے لیے تیار ہوتا تھا اور کہتے تھے کہ کوئی بات نہیں ہے، ہم ہیں نا۔ اب ہم ہیں والے لوگ جو ہیں وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ خاندانوں کے اندر اتنی پاچیدگیاں اور اتنی دراڑیں آ چکی ہیں کہ ان کو دوبارہ سے ان رشتوں میں لانا ایک بہت ہی مشکل کام ہو چکا ہے۔ اور یہ اس بندے کی بڑی خوبصورت بات تھی جو اس نے کل رات ہمیں بتائی کہ خاندانوں کے اندر محبت نہیں رہی اور ہم ایک تناسلی کی طرف جا رہے ہیں، ہم ایک گراوٹ کی طرف جا رہے ہیں۔ تو یہی آمد کے وہ ایام ہیں جو ہم سب کو دعوت دیتے ہیں کہ ہم اپنے اپنے خاندانوں میں دیکھیں کہ کہاں پر کمی ہے، کہاں ہم نے حلیم اور فروتن ہو کر اپنے خاندان کو جوڑنا ہے، کہاں پر ہم نے ان خاندانوں کے ان رشتوں میں مضبوطی لانی ہے جو کمزور ہو چکے ہیں۔ تو یہ ایام ہم سب کو اسی بات کا تقاضا کرتے ہیں، اسی بات کے لیے دعوت دیتے ہیں، اسی بات کو ہم پر عیاں کرتے ہیں کہ جاگتے رہو اور دعا کرو۔
پوپ فرانسس فرماتے ہیں کہ آمد کے ایام اعتدال پسندی اور بے حسی کو دور کرنے کے ایام ہیں۔ یہ خاندانوں کی جو بات کر رہا ہوں، یہ اس کے اندر بے حسی آ چکی ہے کہ ہم ان کو اکنالج نہیں کرتے، ہم ان کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے، ہم ان سے دور رہتے ہیں۔ اور پاپا اعظم فرما رہے ہیں کہ یہ بے حسی کو دور کرنے کے ایام ہیں، جو ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ دعا اور خیرات کے ذریعے بیداری میں یسوع کو مسکینوں میں بانٹیں، یسوع کو مسکینوں میں بانٹیں۔ پوپ فرانسس مومنین کو بیدار رہنے اور جاگتے رہنے کی ہدایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ گتسمنی کے باغ میں خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں کو بھی یسوع کی گرفتاری پر نیند آ گئی تھی، کہ ایک ایسا موقع جب ان کا استاد، ان کا ربی، ان کا رہنما ایک مشکل وقت میں ہو اور آپ آرام سے خراٹے لے رہے ہو، تو یہ کیا سمجھا جا سکتا ہے؟ تو اسی طرح پاپا اعظم اس بات کو کوٹ کرتے ہوئے کہ مسیح کے شاگردوں کو بھی یسوع کی گرفتاری پر نیند آ گئی تھی، وہ ہمیں آمد کے ان ایام پر پہلے ہی خبردار کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہی غنودگی ہم پر بھی آ سکتی ہے۔ اب جب کہ یہ جاگنے کے دن ہیں، دعا میں ٹھہرنے کے دن ہیں، خدا کو یاد کرنے کے دن ہیں، تو پاپا اعظم فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس آزمائش میں گر پڑے، ہم پر وہ غنودگی چھا سکتی ہے۔ لہذا آمد کے ایام غنودگی کے نہیں بلکہ روحانی آسودگی کے ہیں، روحانی آسودگی کے ہیں کہ ہم دعا میں ٹھہریں، دعا کریں، خدا کو یاد کریں، تاکہ ہماری روحانی زندگی میں آسودگی آئے، غنودگی نہیں، جو ہمیں مسیحی سچائی اور عقائد میں متحرک رکھتے ہیں۔ یہ ہمیں ایام جو ہیں سچائی اور مسیحی عقیدوں میں متحرک رکھتے ہیں۔ یہ ایام ایمانداروں کے لیے توبہ، پشیمانی، دعا اور جاگتے رہنے کے لیے موزوں ترین ایام ہیں، موزوں ترین ایام ہیں کہ ہم ان ایام کے اندر توبہ کی طرف بڑھیں، اپنی زندگیوں پر پشیمان ہوں اور دعا اور جاگتے رہیں۔ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ہماری زندگیوں میں کیا ہونے والا ہے۔ کلمہ متجسد ہو کر خدا انسان بن کر اس دنیا میں آنے والا ہے۔ یہ ایک بہت بہت بڑی بات ہے، یہ ایک بہت بڑا بھید ہے، بہت بڑی مسٹری ہے۔ کلمہ متجسد ہونا، خدا کا خدائی سے انکار کر کے ہماری معاشرت کا اور ہماری اس دھرتی کا حصہ بننا، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ غیر معمولی بات ہے، اور ہم نے اس کے لیے تیار ہونا ہے۔ اس لیے ان ایام کے اندر بار بار جاگتے رہنے اور دعا کرنے کی بات کی جائے گی اور جاتی رہے گی۔ آمد کے ایام تیاری کے، انتظاری کے، رہائی اور ملاپ کے ایام ہیں۔ یہ فیصلہ کرنے، عمل لانے، توبہ اور ریاضت کے ایام ہیں۔ ان ایام کے اندر آپ نے کوئی نہ کوئی اپنی بہتری کے لیے فیصلہ کرنا ہے اور اس کو عمل میں لانا ہے۔ یہ شکر گزاری، کفارہ دینے اور قربانی کے ایام ہیں۔
یہ خدا کا شکر کریں کہ خدا خود اس دھرتی پر میرے لیے ذاتی طور پر کہے میرے لیے یہ تو کام کر رہا ہے، مجھے بچانے کے لیے اس دھرتی پر آنے والا ہے، میری تجھے اتنی فکر ہے کہ میری ایک زندگی کو تو بچانے کے لیے آ رہا ہے۔ تو یہ توبہ اور کفارے کے اور شکر گزاری کے دن ہے۔ جتنی شکر گزاری آپ ان ایام کے اندر کر سکتے ہیں کریں، اور خدا سے توبہ کریں کہ اے خدا تو ہی ہماری فکر کرنے والا ہے، تو ہی ہمیں بچانے والا ہے، ہم اس بات کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ یہ یادگاری اور لوٹ آنے اور روشن مستقبل کی امید رکھنے کے ایام ہیں، واپس آنے کے، خدا کی طرف لوٹنے کے دن ہیں اور روشن مستقبل کی امید کے دن ہیں۔ یہ یادگاری کے دن ہیں، یہ ہمارے متجسد کلمہ میں پیدا ہونے اور الہی بھید کو جاننے کے ایام ہیں کہ ہم کس طرح اس متجسد کلمے کے اندر پیدا ہو سکتے ہیں۔ وہ ہمارے لیے خدا کا کلمہ وجود لیتا ہے، پیدا ہوتا ہے، انسان بنتا ہے، اس دھرتی پر آتا ہے، تو میں کس طرح اس متجسد کلمے میں پیدا ہو سکتا یا ہو سکتی ہو؟ وہ پیدا ہو کر آیا ہے، اب ہماری ضرورت ہے کہ ہم نے ایک نئی پیدائش کا تجربہ حاصل کرنا ہے، ہم نے اس متجسد کلمے میں پیدا ہونا ہے، اس کی رہنمائی میں، اس کی باتوں میں، اس کی تعلیم میں ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ تو اب ہمارا عمل شروع ہونا ہے، اس کا عمل ہو گیا ہے، اس نے خدا کو چھوڑ دیا، تخت کو چھوڑ دیا اور انسان بن کر اس زمین پر آ گیا۔ تو اب ہم نے قربانی کے ایام میں اور اس متجسد کلمے میں پیدا ہونے اور الہی بھید کو جاننے کے ایام ہیں۔ یہ خدا کی قدرت کا تجربہ کرنے، اس کے نزدیک جانے اور اس کی قربت کو پانے کے ایام ہیں۔ خدا کے ساتھ ملاپ کرنا، خدا کے ساتھ زندگی گزارنا، خدا کی محبت کا تجربہ کرنا، تاکہ ہم بہتر زندگی بسر کر سکیں اور آنے والا کرسمس ہمارا حقیقی کرسمس ہو، حقیقی کرسمس ہو۔ پر امید، تسلی، معافی، قبولیت کے ایام ہیں۔ یہ نور الہی سے منور ہونے، جاگتے اور دعا کرنے کے ایام ہیں۔ یہ خوشی بانٹنے اور غم مٹانے کے ایام ہیں۔ خدا کرے کہ یسوع مسیح کی آمد کا یہ موسم ہماری روحانی زندگی کی تجدید نو کا وسیلہ بنے۔ آئیں اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، میرے لیے یہ ایام کیا معنی رکھتے ہیں، کیا معنی رکھتے ہیں، کیوں ہم یہ ہر سال مناتے ہیں، کیوں ایسا ہوتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے۔ تو وہ معنی جب پتہ چل جائے، جب کسی بھی شخص کو یہ معلوم ہو جائے کہ خدا میرے لیے انسان بنا ہے، میرے لیے وہ انسان بنا ہے، تو وہ شخص بالکل تبدیل ہو جائے گا۔ کیونکہ یہ بڑا بھید ہے، ہم کبھی سوچتے ہی نہیں ہیں کہ خدا کو کیا مجبوری تھی کہ وہ لامحدودیت کو چھوڑ کر محدود بن جائے، غریب بن جائے، چھوٹا بن جائے۔ یہ کیا حقیقت ہے، یہ کیا بھید ہے، یہ کیوں ایسا ہوا ہے؟ یہ میرے لیے ہے تو پھر تو بڑی بات ہے۔ تو اس کے معنی ڈھونڈنے ہیں آپ نے ان ایام کے اندر، اور بار بار سوال کرنا ہے کہ خدا میرے لیے کیوں انسان بنا؟ کیا میں مسیح کے
مسیح کی 5 کنواریوں کی مانند جاگتا اور انتظار کرتا ہوں۔ خدا کے پاک کلام میں 10 کنواریوں کی تمثیل سے آپ بخوبی واقف ہیں، تو کیا میں ان 5 کنواریوں میں سے ہوں جو انتظار کر رہے تھے، جو تیل لے کر آئی تھیں، جو جاگتی رہی تھیں اور وہ یسوع کے ساتھ ضیافت میں شریک ہو گئی؟ کیا میں ان میں سے ہوں یا میں ان شاگردوں کی مانند ہوں جو دعا میں یسوع کے ساتھ جاگ نہ سکے؟ خداوند یسوع المسیح جان کنی کے اندر ہے اور وہ خراٹے لے رہے ہیں۔ فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ جاگنے والی 5 کنواریوں میں ہیں یا سونے والے شاگردوں میں ہیں۔ کیا میری امیدیں خدا پر ہیں یا میں اب تک انسانوں سے امیدیں لگائے بیٹھا ہوں؟ ہماری امید، ہماری چٹان خداوند یسوع المسیح ہے، اور زبور کی کتاب میں لکھا ہے کہ ملعون ہے وہ شخص جو انسان پر بھروسہ رکھتا ہے۔ تو کیا ہماری امید یسوع ناصری پر ہے یا آج بھی ہم انسانوں کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ فیصلہ آپ کا ہے۔ کیا میں دعا اور خیرات کو آمد کے ایام میں ترجیح دیتا ہوں؟ ان آمد کے دنوں میں کیا یہ ایک آخری بات ہے کہ آپ نے آمد کے ان ایام میں یہ دیکھنا ہے کہ کیا میں کوئی خاص، الگ، منفرد اور جدا کچھ کر سکتا یا کر سکتی ہوں؟ کئی چیزیں ہم روٹین کے اندر کرتے رہتے ہیں اور وہ روٹین ورک بن جاتا ہے، وہ ایک ہماری عادت بن جاتی ہے۔ آمد کے ایام آپ کو ایک خاص بات کرنے کے لیے کہ ان آمد کے ایام میں کچھ نہ کچھ بہتر کرنا چاہتا ہوں، دوسروں سے الگ کرنا چاہتا ہوں، تاکہ وہ میری زندگی کے لیے بہتر ہو۔ تو یہ وہ بات ہے جو آمد کے یہ ایام ہم سب سے تقاضا کرتے ہیں کہ کیا میں کوئی خاص، الگ، منفرد اور جدا کر سکتا ہوں کہ دوسروں کے لیے کرسمس کا سٹار بن کر روشن ہو جاؤں، جو دوسروں کو راستہ دکھاتا ہے، جو دوسروں کو یسوع کے پاس لے کر جاتا ہے، جو دوسروں کی یسوع کے ساتھ ملاقات کرواتا ہے، جو دوسروں کو یسوع کو سجدہ کرنے پر مجبور کرتا ہے، جو دوسروں کو اپنی زندگی کے خوبصورت تحائف دینے پر مجبور کرتا ہے۔ ان ایام کے اندر ہم سب نے کوئی نہ کوئی جدا، بہتر، الگ، منفرد کام کر کے وہ ستارہ بننا ہے۔ خدا ان ایام میں آپ سب کی مدد اور رہنمائی فرمائے، آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، آپ سب کے لیے آمد کے یہ ایام ڈھیروں برکات کا وسیلہ بنے اور آپ کے گھرانوں میں یسوع کی حضوری اور موجودگی ہمیشہ کے لیے قائم رہے، اور خداوند خدا آپ کے خاندانوں میں محبت، اتفاق اور پیار کو پروان چڑھائے، تاکہ ہم سب یسوع کی پاک ولادت کو ایک خوبصورت طریقے سے منا کر اس سے برکات اور فضائل حاصل کر سکیں، مسیح خداوند کے وسیلے سے، آمین۔